زبان میں لوح محفوظ لکھ دیا اس کے اوپر، ہر آدمی کے لیے لکھا ہوا ہے۔ آج کل وہ جیسے آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہوتا ہے یا موبائل کی اسکرین ہوتی ہے یا لیپ ٹاپ کی اسکرین ہوتی ہے، ساری چیزیں آپ اس پہ لکھ لیتے ہیں نا کہ آپ کے آئندہ سال کے کیا پروگرام ہے، اور سب نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ تھی جو آج آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اس وقت پہلے نہیں آتی تھی، لوح لکھ دیا سب کچھ، لیکن کہا کہ ابھی اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ لوح محفوظ کا مطلب ہے آپ کی تقدیر اللہ نے بنا دی 1 سال کے لیے، کم از کم 1 سال کی، مگر 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ بھی اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں، یعنی لوح محفوظ پہ لکھے ہوئے کو آپ بدل سکتے ہیں، اللہ کرے تو ٹھیک ہے لیکن وہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی، قالت الیہود ید اللہ مبسوطہ غلت ایدیہم ولعنوا علیہم بما قالوا ولکن یداہ مبسوطتان، سورہ مائدہ کی آیت۔ یہودی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ بندھ جائیں، لعنت ہو ان کے اس عقیدے پر۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آیت قرآن کی آیت نمبر 67 65 ایسے کچھ ہے۔ ولیکن یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ بندھے نہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ بہت جلدی سے بات کر رہا ہوں۔ ایک عقیدہ تھا پیچھے کی قوموں کا، ماضی کی قوموں کا، جب اللہ تقدیر لکھ دیتا ہے نا وہ ہو گئی فائنل، اللہ بھی اس کو چینج نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ بند گئے، اس کے ہاتھ بند گئے۔ بندھے ہاتھوں سے مطلب جو اللہ نے لکھ دیا اس کو چینج نہیں کرے گا۔ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ایک صاحب کا مکان تھا، وہ کرائے پہ دے رہے تھے، اعلان کیا کہ کون لے گا رینٹ پر۔ ہم بھی پہنچے، ان کے پاس تعلقات بھی تھے، جان پہچان بھی تھی، کچھ بزرگی کا احترام بھی تھا۔ ہم نے کہا چاہیے کہ مولانا افسوس آپ 1 گھنٹہ دیر سے آئے، ہم کسی اور سے وعدہ کر چکے تھے، اب ہمارے ہاتھ بند گئے، وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ میں بہت جلدی مثالیں دے رہا ہوں تاکہ وقت میں بات پوری ہو جائے۔ تو یہودیوں کا عقیدہ یہی، اللہ کا معاملہ لکھ دیا اللہ نے کہ آپ کی عمر 70 سال ہے، اب اللہ کے بھی ہاتھ بن گئے، جب لکھ دیا فرشتوں نے دیکھ لیا، اب اللہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ قرآن کا لعنت ہو ان کے اوپر، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ بدل سکتا ہے۔ پھر وہ آگے آیت ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو اللہ چاہے مٹا دے، ڈیلیٹ کر دے، محو کرنا، مٹا دینا، ڈیلیٹ کر دینا، جو اللہ اپنے لکھے ہوئے کو چاہے مٹا دے، جسے چاہے باقی رکھے، اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے آپ اللہ کے لکھے ہوئے کو بھی چینج کر سکتے ہیں۔ کرے گا اللہ چینج، لیکن آپ کے کہنے سے 3 بہت اہم ہیں، اور ان میں سے ایک آپ کو پتا ہے صدقہ۔ روایتوں میں ہے کہ صدقہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ فرشتوں کو آرڈر آ گیا کہ اس آدمی کو 29 رمضان کو موت دینا ہے، ملک الموت تیاری کر رہا ہے، سارے سامان اس نے جمع کر لیے، وہ چلا 29 رمضان کو، آرڈر آگے رک جاؤ، اب اس کو 5 سال کی زندگی اور کیوں مل گئی؟ کہ اس نے صدقہ دیا۔ پہلے اللہ نے لکھ دیا تھا اپنے لکھے ہوئے کو۔ اب یہ صدقے پہ تو پوری الگ میں مجلس سے پڑھتا ہوں، لیکن صرف ربط ملانے کے لیے اصل تیسری چیز ہے کہ صدقہ جس طرح آپ سنتے ہیں نا، خالی موت کو نہیں ٹالتا، موت جیسی چیز ٹال دیتا ہے لیکن باقی بلائیں بھی۔ دوسری چیز ہے صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اتنی روایتیں ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تقدیر بدل جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے دعا۔ دعا میں وہ طاقت ہے کہ اللہ نے لکھ دیا، نہ آپ نے صدقہ دیا نہ آپ نے صلہ رحمی کی، خالی دعا کی۔ مثال بھی دی امام نے، نبی یہ وقت کوئی بات کہہ دی اور وہ بات پوری نہ ہو۔ حضرت یونس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم پر عذاب آئے گا، اور اتنی یقینی بات تھی کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے۔ ہر نبی کا طریقہ ہے عذاب کی خبر دیتا ہے جب کنفرم عذاب ہو۔ کنفرم کسے کہتے ہیں؟ ایک تو نبی کہتے ہیں تم یہ گناہ کر رہے ہو عذاب آئے گا، وہ نہیں ہے کنفرم۔ کنفرم ہے کہ کہے 25 رمضان کی فجر کے بعد عذاب آ رہا، یہ ہے کنفرم۔ جب یہ کہتے ہیں تو اس سے پہلے والی رات کو وہ اپنی قوم سے نکل جاتے ہیں، اور جو مومن ہیں ان کو لے کے۔ حضرت یونس اتنی کنفرم خبر سے نکلے، عذاب خدا آیا نہیں آیا؟ آیا، سروں پہ پہنچا، انہوں نے دعا مانگی، خالی دعا، نہ کوئی صدقہ دیا اس وقت، نہ کوئی صلہ رحمی اس وقت کی ہے، لیکن دعا کی اتنی طاقت تھی کہ آتا وہ عذاب ان کے سروں سے مس ہوتا وہ واپس چلا گیا۔ دعا کی طاقت ہے یہ۔ آج کی رات دعا کی رات ہے، لیکن آج کی رات تینوں کو جمع کریں۔ یہ چونکہ کتابوں میں جو لکھا ہے ہم خالی بک پہ چلتے ہیں۔ صدقہ ہر رات کی مصیبتیں دور کرتا ہے۔ آج رات کو بھی صدقہ دیجئے، کیونکہ ہر رات کو صدقہ دیں گے اس رات کی مصیبت دور ہوگی۔ آج رات کو صدقہ دیں گے سارا سال کی مصیبت دور ہوگی، کیونکہ آج رات کی مصیبتیں اگر دور ہو گئی نا تو یہ تو سارے سال کی باتیں ہیں نا۔ تو صدقہ ضرور دیجئے، چاہے آپ کو کتاب میں اعمال میں یہ لکھا ہوا نظر نہ آئے۔ نماز ہے، قرآن کے سورے ہیں، سر پہ قرآن رکھنا ہے، غسل ہے، صدقہ نہیں لکھا ہے، لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں، کنفرم چیز ہے صدقہ آج کی رات۔ تو یہ تو دعا بھی قبول کراتا ہے، یہ خود اپنی جگہ خود صدقہ بلائیں دور کرتا ہے، پھر یہ دعا بھی قبول کراتا ہے۔ تو یہ اعمال میں شامل کیجئے، لیکن دعا اصل چیز میں کہہ رہا ہوں، دعا کی رات ہے، دعا کی طاقت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ تو ہر سال ہم سنتے ہیں، کوئی بہت زور و شور سے بتا کے جاتا ہے، کوئی ٹھنڈے انداز سے جب سے ہوش سنبھالا ہے اس سے سن رہا ہے کہ دعا دعا۔ لیکن چلے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، معصوم کا نام لیتے ہیں، ہم کچھ بول نہیں سکتے، لیکن دعائیں ہم 500 مانگتے ہیں، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ چلے 2 4 5 ہو گئی۔ وہ جو اتنی آپ لوگ اہمیت بتاتے ہیں شب قدر کی، بڑھ چڑھ کر کے یہ دعائیں اور یہ فائدہ، لیکن
ہمارا تجربہ تو یہ ہے کہ ہوتی ہیں کچھ دعائیں قبول، لیکن جیسا آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں شب قدر سب دعائیں پوری ہونی چاہیے، چلے 90% ہونی چاہیے، تو شب قدر ہی کی ایک دعا میں اس کا پیغام بھی ہے، اور ماہ رمضان کی جو پورے مہینے کی دعا 30 دن اس میں بھی یہ پیغام، وہ کیا ہے؟ دعا افتتاح، اس کے شروع میں اے خدا میں اپنی جہالت کی وجہ سے شک میں پڑ جاتا ہوں ان ابطاعت انی، جب دعا قبول ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن مجھے پتا ہے علم کا بے عاقبت الامور، جو تو میری دعا قبول نہیں کر رہا ہے اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ ہے، کیونکہ میں مستقبل کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو مستقبل کو دیکھتا ہے، قبول نہیں ہوئی اس میں بھی آپ کے لیے کوئی فائدہ۔ ایک حکایت سن لیجئے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے لیکن بات وہی کہی ہے جو حدیث میں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ تھے تو ان کا ایک تفریح کا ذریعہ ہوتا تھا شکار، تو بادشاہ شکار کے لیے چل رہا ہے، مومن تھا، مسلمان تھا، تو وہ دعا کر کے چلا کہ جا رہے ہیں شکار پہ، جائیں خیریت سے جائیں خیریت سے آئیں۔ ہر سفر میں آدمی دعا کرتا ہے، شکار میں تو اور ضروری، شیر کا شکار کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی شیر کو مار سکتے ہیں، شیر بھی آپ کو مار سکتا۔ چلنے والا تھا، ایک دم چلتے وقت اس وقت ہتھیار دیکھ رہا تھا، ایک کوئی خنجر بنجر چیک کر رہا تھا، ایک دم اس کی انگلی پہ لگا، اس کی انگلی کٹ کے گر گئی۔ اب وہ دعا کر رہا ہے میں خیریت سے جاؤں، یہاں پہ انگلی کٹ گئی اس کی۔ اصل پیغام وزیر نے دیکھا الحمدللہ اس میں بھی اللہ کا کوئی فائدہ۔ اب بادشاہ یہ جملہ سنے میری انگلی کٹ گئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ شکر ہے خدا کا اس میں کوئی فائدہ کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس شکار کے لیے، اس کو ڈالو جیل میں ڈال، واپس آ کے سزا دوں۔ گیا، واقعات تھے، یعنی کہانی نہیں ہے، واقعات ہیں۔ گیا وہ شکار کے اندر تو سارے ساتھی بکھر جاتے ہیں، جو جانور نظر آئے کوئی ادھر کوئی ادھر، یہ بھی اکیلا رہ گیا، ایک ویشی قبیلے نے پکڑ لیا، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ اس دن اپنے بت کے آگے ایک انسان کی قربانی دیتے تھے جو بہت عرصے رائج رہی ہے، اس کو پکڑ لی۔ وہ تو ویسی جنگلی قبیلہ ہے، کیا آج تو دنیا بہت قریب آ گئی ہے، اس وقت تو تھے ایک قبیلے، پکڑ کے اس کو ڈال دیا انہوں نے بت کے قدموں پہ، اور وہ جلاد یا وہ جو جیسے ہمارے یہاں قصائی بقرعید کے دن چھرا لے کے آتا ہے وہ لے کے آگے بڑھا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ نہیں یہ قربانی تو جائز نہیں، اس کی انگلی کٹی ہوئی۔ آپ بھی دیکھتے ہیں نا، کان کٹا ہوا ہے، دانت ٹوٹا ہوا ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہے، پیر میں کوئی نقص ہے، آپ نے کہا ناقص جانور کی تو قربانی کہیں نہیں ہوتی، کہیں تو اس کی انگلی کٹی ہوئی، اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی صحیح سالم ڈھونڈو۔ اس کو نکال کے انہوں نے آزاد کر کے بھگا دی محل میں۔ پہلا کام اس نے یہ کیا، آتے ہی وزیر کو بلایا اور کہا کہ تو نے اس وقت کہا تھا کہ میری ساری دعاؤں کے باوجود میری انگلی کٹی، تو نے کہا اس میں بھی میرے لیے کوئی فائدہ، تو اب واقعا سمجھ میں آ گئی یہ انگلی کٹنے سے میری جان بچی، لیکن یہ بتا کہ تو نے بھی تو دعا مانگی تھی نا، تجھے تو جیل مل گئی۔ کہا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وزیر تو ہمیشہ بادشاہ کے ساتھ ہے، میں بھی پکڑا جاتا، میں تو مارا جاتا، میں تو صحیح سالم تھا، میری تو انگلی نہیں کٹی تھی نا، میری جیل نے میری زندگی بچائی، آپ کی کٹی ہوئی انگلی نے آپ کی زندگی بچائی۔ جو دعا قبول نہیں ہوئی اس سے بڑا فائدہ ہم کو ملا۔ یہ ہر دعا کا اصول ہے، جو اگر آپ کی دعائیں قبول نہ ہو کسی وجہ سے مایوس نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس دعا کے قبول نہ ہونے میں آپ کے لیے اس سے بڑا فائدہ ہے جو دعا کا فائدہ۔ بہت کم وقت تھا، میں نے جلدی بات کی، تو بس یہاں پہ آخری 2 باتیں عرض کر کے مکمل کرتا ہوں موضوع۔ ہاں یہ تو ہوا، میں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے، لیکن کبھی کبھار 2 غلطیاں ہماری طرف سے ہوتی ہیں دعا میں، جس میں سے ایک کی طرف میں کئی دفعہ اشارہ کر چکا، طریقے بتائے گئے ہیں دعا کے جو دعا کی اسپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں، اور کچھ گناہ بتائے گئے ہیں جو سمجھیے کہ دعا کی، یہ جملہ بہت غلط ہے، ٹائم نہیں، ٹانگ پکڑ کے روک لیتے ہیں۔ دعا جانا چاہتی ہے آسمان پہ، وہ گناہوں نے دعا کی ٹانگ پکڑ کے اس کو روک لیا۔ آپ کہیں جانا چاہ رہے ہیں، کوئی آپ کی ٹانگ پکڑ کے روک لیا اور آپ سے طاقتور ہو تو آپ کیا کریں گے؟ جا ہی نہیں سکتے۔ علماء کے واقعات میں ہے کہ اس کی مثال اس پرندے جیسی ہے جس میں اڑنے کی طاقت بھی ہے، پر بھی ہے، پروں پر کنکر باندھی ہے، پتھر باندھی ہے، وہ اڑ نہیں سکتا۔ کچھ گناہ ان میں سے ایک سن لیجیے، بڑے بڑے گناہ۔ میں کون سا گناہ بتا رہا ہوں؟ چھوٹا سا، حضرت موسیٰ کی قوم میں بارش نہیں ہوئی، جب بارش نہ ہو نا تو ایک حکم ہوتا ہے کہ جا کے ویرانے میں ایک نماز پڑھو۔ اسلام میں آ گئی نماز استسقاء، اس وقت جو بھی طریقہ پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ پہلے زمانے میں ساری اکنامی کھیتی باڑی پہ ہوتی تھی، فصلیں اگر جل گئی تو پوری قوم 6 مہینے تک تو فاقے کرے گی۔ موسیٰ نے اعلان کیا، ساری قوم نکل آئی۔ اب وہاں پہنچے، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دعا کرتے ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، جبرائیل آ گئے، کہا موسیٰ ان کے لیے دعا نہ کرنا، اللہ اس قوم کی دعا قبول ہی نہیں کرے گا، تم نبی وقت ہو، تمہاری دعا رد نہیں کر سکتا اللہ، اس لیے دعا ہی نہ کرو۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے، قوم آمین کہنے کے لیے تیار ہے، دیکھا موسیٰ نے ہاتھ گرا دی۔ یا نبی اللہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول ہوگی نہیں۔ بھئی کیوں نہیں ہوگی؟ خدا کا وعدہ ہے۔ کہا یہ جبرائیل نے اللہ کا پیغام دیا، تم میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی غیبتیں کرتا رہے گا۔ ہے نا، ہمارے غیبت کا مطلب یہ کہ ابھی آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے، بڑی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، آپ اٹھ کے گئے اور اس نے دوسروں کے سامنے آپ کی برائی شروع کر دی۔ بیٹھ جائیے کسی مومن کے پاس آدھا گھنٹہ بھی، وہ شراب سے بچا ہوا ہے، وہ حرام کاری سے بچا ہے، وہ قتل سے بچا ہے، وہ لوگوں کا حق مارنے سے بچا ہے، غیبت سے نہیں بچا ہوگا۔ گناہ ہے کہ زبان پہ خود بخود آتا ہے، ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے،
ہم مسجد میں ہیں تو غیبت ہے، ہم امامباڑے میں ہیں تو غیبت ہے، ہم روزے میں ہیں تو غیبت ہے، ہم حج کر رہے ہیں تو غیبت ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو غیبت ہے، اپنے عام اجتماعات اور اپنے عام محفلیں تو چھوڑیں. اس طرح غیبت گناہ بڑھ گیا، پھیل گیا. یعنی کسی کی برائی کرنا اس کی ایبسنس میں کا واقعہ. کہا کہ دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم میں ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا رہتا ہے. جس مجمع میں غیبت کرنے والا ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. اب چونکہ ساری قوم کی زندگی کا دار و مدار بارش پر ہے، اب سب غصے سے بھی بھر گئے. ہو سکتا ہے کہ عام دنوں میں وہ اس کی باتیں مزے لے کے سنتے ہوں، وہ آدھی بات کہتا ہوں کہ اچھا ذرا بتانا وہ صاحب اور کیا کرتے ہیں، لیکن اس وقت وہ اپنی زندگی کا مسئلہ ہے نا. یا نبی اللہ اس کمبخت کا نام بتائیے، ہم اسے جوتے مار کے نکال دیں گے اپنی قوم سے. موسیٰ نے کہا یہی میں نے خدا سے پوچھا تھا کہ خدا بندہ اس کا نام بتا دے کون ہے تاکہ یہ قوم بچے. کہا اے موسیٰ میں نے دعا تمہاری روک لی کیونکہ وہ دوسروں کی برائی کرتا ہے. اب اس کا نام بتا کر کیا میں وہی برائی کروں جس کی وجہ سے میں نے تمہاری دعا روکی؟ غیبت کا گناہ میں کروں اگر میں اس کا نام بتا دوں؟ وہ اپنی جگہ توبہ کر لے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اللہ تک کہہ رہا ہے کہ میں نام نہیں بتاؤں گا تو پھر وہی برائی ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے دعا روکی جا رہی ہے. اس نے دل سے توبہ کی، دعا کی ضرورت بھی نہ پڑی کیونکہ اب وہ گھبرا گیا دل میں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب مجھے کچا چبا جائیں گے. اس نے دل سے توبہ کی، فوراً بادل آ گئے، بارش ہو گئی. تو یہ غیبت کا گناہ بہت بدترین گناہ جو دعا روک لیتا ہے. میرا اصل موضوع غیبت کا گناہ نہیں، آج کی رات دعا. تو یہ وہ چیز ہے جو دعا کی ٹانگ پکڑ کے اس کو اوپر جانے سے روک لیتی، پر پکڑ کے اس کو اڑنے سے روک لیتی. اپنے آپ کو بچائیے اور توبہ بھی کیجیے آج کی رات کہ یہ گناہ آپ سے نہیں ہوگا. دعائے مکارم الاخلاق اگر آپ پوری پڑھ لیں گے تو اس میں یہ آ جائے گا، نہ پڑھ سکے تو کم از کم یہ گناہ. اور دوسری طرف اب دعا کی اسپیڈ بہت تیزی سے بڑھ جائے. اس کے لیے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ اپنے لیے دعا کرو تو دوسرے مومن کے لیے بھی وہی چیز